جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں اور جتنے بھی بڑے مدارس کے ذمہ داران ہیں، میں کسی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ پہ انگلی اٹھا رہا ہوں اور آپ سے میں آپ کی مخالفت کر رہا ہوں، ہرگز نہیں، بلکہ میں آپ سے درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں۔ اگر میں نہیں بولوں گا تو میں جرم میں شمار ہو جاؤں گا اور مجرموں میں شمار ہو جاؤں گا۔ اس لیے میں سب سے کہہ رہا ہوں، جتنے بھی بڑے مدارس کے ذمہ داران ہیں، آپ پر یہ ذمہ داری ہے، آپ کے مدارس میں جو بزرگوں نے روح پھونکی تھی اور جو بزرگوں نے جو کر کے دکھایا تھا، آپ اس چیز کو کنوے کریں، پرسنلائزیشنز اور ذاتی مفاد کے لیے نہیں۔ خود کا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اور قوم کو بھی یاد رکھنا ہوئی، اور علماء کو خصوصاً میں کہتا ہوں، اگر آپ نے اپنے پراپرٹی پہ مدرسہ بنایا ہے اچھی بات ہے، یا آپ نے بہت ہی اچھا کیا ہے کہ اپنی زمین کو مدرسے کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کا ذاتی مدرسہ نہیں ہے، مدرسہ کسی کا بھی ذاتی نہیں ہوتا ہے۔ ذاتی مدرسے کی مخالفت ہمیشہ ہوتی ہے اور مخالفت ہونی چاہیے، اور جو بالکل ذاتی مدرسہ ہے وہ متہم بالذات مدرسہ ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، جتنے بھی حضرات سن رہے ہیں، تکلیف ہوگی کوئی بات نہیں، ہونی چاہیے، لیکن یہی حقیقت ہے۔ مدارس اپنے سسٹم سے، اور جو ہمارے اکابرین نے سسٹم طے کیا ہے اسی سسٹم سے چلتے ہیں۔ اس کے لیے شورا ہوتا ہے، اس کی ایک تنظیم ہوتی ہے جس کے تحت وہ مدرسہ چلتا ہے۔ محتمم جو ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے، وہ نگراں ہوتا ہے مدرسے کا، ٹھیک ہے، جسے ہر ایک چھوٹی بڑی چیز کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر چیز کو، آج کل کے جو حالات ہیں، خصوصاً میں جھارکھنڈ کی بات کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ مجھ سے جو ہے نا اتفاق کریں گے اور مجھ سے جو ہے اس بات سے یہ کریں گے کہ آپ خود مدرسے میں جڑے ہوئے ہیں لیکن آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو میرا بولنا جرم ہو جائے، یا پھر جو ہے میں ہوں اس لیے میں نہیں بولوں یہ جرم ہو جائے۔ تو دونوں چیزیں ہیں۔ میں جہاں ہوں الحمدللہ، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، اور الحمدللہ میں جہاں ہوں میں نے اس چیز کو نہیں دیکھا ہے، اور میں جب تک رہوں گا انشاءاللہ ان سب چیزوں کو نہیں ہونے دوں گا۔ چہ جائے کہ مجھے پھر کچھ اور کرنا پڑے، اس سے مجھے کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ ٹھان لیا ہے کہ آپ کو دین کی خدمت کرنی ہے تو آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ یہ بلیف آن سیلف اور بلیف آن گاڈ ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر فیتھ مضبوط ہوگا، آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، آپ نے خدمت کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیا ہے، کوئی بھی آپ کو نہیں روک سکتا ہے۔ تو جتنے بھی بڑے ذمہ داران ہیں، میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی تو میں کسی کو پوائنٹ کر رہا ہوں کہ یہ فلاں مدرسے کا آدمی صحیح نہیں ہے، محتمم فلاں مدرسے کا صحیح نہیں، یہ نہیں ہے، جیسے کہ بہت سارے حضرات کرتے ہیں۔ میں اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حضرات ہیں ذمہ داران، پہلے تو اپنے فرض کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے فرض کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ کے جو ماتحت ہیں، ایک تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے ایک اصول سمجھ لیا ہے کہ جو محتمم ہوتا ہے وہ باس ہوتا ہے اور وہ مالک ہوتا ہے کمپنی کا۔ بھائی، یہ کمپنی نہیں ہے، یہاں کوئی پروڈکٹ تیار نہیں ہوتا ہے، یہاں پہ تو مسلمانوں کے روح تیار ہوتی ہے، مسلمانوں کے مکھن تیار ہوتے ہیں، جو مسلمانوں میں روح پھونکتے ہیں، مسلمانوں کی زندگی کو سنوارتے ہیں۔ مدرسہ کسی کا بھی ذاتی پراپرٹی نہیں، لیکن ہم سب نے ان چیزوں کو اگنور کر دیا۔ اس کی ایک وجہ کیا بنی؟ ایک وجہ تو یہ بنی کہ جو ذمہ داران ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنی زمین پہ مدرسہ قائم کیا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے باپ کا جو ہے مدرسہ ہے اور میرے ذاتی مدرسہ ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اپنے مدرسے کے لیے زمین وقف کیا ہے، یہ مسلمانوں کی جو ہے زمین ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے قبضہ کر لے، ٹھیک ہے۔ شورا ہے، شورا آپ کو جو ہے ایک موقع دیتی ہے، شورا آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ پر لازم ہے کہ آپ دین کی خدمت کریں۔ اگر آپ پرسنل صرف کر رہے ہیں اور ذاتی صرف مفاد دیکھ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہوئے آپ کو توبہ کرنا چاہیے اور استعفیٰ دینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے اور ہوگا بھی نہیں، لیکن میں یہ باتیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک تو چیز یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے ماتحت ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ اپنا پیون یا پھر اپنا ورکرس نہ سمجھیں۔ وہ آپ کے مدرس ہیں، وہ آپ کے ملازمین نہیں ہیں۔ جو ملازمین کہتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے جو اپنے مدرسین کو ملازمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تنخواہ دیتے وقت ہدیہ کا نام لیتے ہیں، لیکن ان سے سلوک جو کیا جاتا ہے وہ چپراسی بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ آپ کیا تعلیم دیں گے اور آپ محتمم کس نام کے ہیں؟ شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو محتمم کہتے ہوئے
کہ جو خود عزت دینا نہ جانتا ہو وہ عزت کس طرح لے سکتا ہے؟ تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھے، آپ کنہیں کو رکھے یا نہ رکھے یہ شورا کا کام ہے، شورا کس کو رکھے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مدارس میں صرف انہی لوگوں کو رکھے جو مدرسے میں خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں، جو پڑھانا چاہتے ہیں، جو بچوں کی زندگی کو سنوارنا جانتے ہیں، ورنہ آج میرٹ کی بنیاد پر نہیں کہ ان کا کیا جذبہ ہے، کون کس فیلڈ میں ماہر ہے، کون نحو صرف میں ماہر ہے، کون منطق میں ماہر ہے، کون لینگویج میں ماہر ہے، کون ادب میں ماہر ہے، کون فقہ میں ماہر ہے، ان سب چیزوں پہ نہیں۔ آج سلیکشن مدرسوں میں جو ہوتا ہے، بڑے بڑے میں مدرسے کی بات کر رہا ہوں، الحمدللہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، ہوتا ہے وہ کس بنیاد پہ؟ میرٹ یہ ہوتا ہے رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں کروں کہ اگر رشتہ دار قابل نہیں ہے تو قابل ہے تو اسے نہ لیا جائے، اگر قابل ہے تو رکھا جائے، اور وہ خدمت کر رہا رکھا جائے بالکل۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز تو یہ ہوتا ہے، رشتہ دار اپنا جو ہے گراؤنڈ اور اپنا جو گروپ تیار کرنا ہوتا ہے تاکہ میری کرسی پہ کوئی خطرہ نہ بنے، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز جو ملحوظ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چاپلوسی، یعنی کہ میں جو کروں، مجھے انکار کرنے والا، مجھے ٹوکنے والا، چاہے میں مدرسے کے خلاف کروں، چاہے میں اپنے اصول سے ہٹ کر کروں، چاہے میں فضول خرچی کروں، چاہے میں اپنے ذات پہ زیادہ خرچہ کروں، مجھے کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، اس چیز کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہمارے غلطی سے سلیکٹ ہو جاتے ہیں، قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، قوم کے مکھنوں کو، بچوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو ان کو جو طرح طرح کے مصائب سے پریشان کیا جاتا ہے، لیکن ہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو خدمت کر رہے ہیں اور بالکل سب کچھ قربان کر کے کر رہے ہیں اور جنہوں نے وقف کر دیا اپنی زندگی کو، ٹھیک ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ گھبراؤ نہیں، آپ خدمت کرو، جہاں بھی رہو خدمت کرو، وہاں نہ ہو کہیں اور، تو نہیں تو کوئی اور صحیح، لیکن اپنا خدمت اور اپنا جو وقت ہے اور اپنی جو اپنے آپ سے آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے، اس کو کبھی ضائع مت کرنا۔ آپ کی کامیابی کسی پہ منحصر نہیں ہے، آپ دنیا کے لیے نہیں کر رہے ہو، آپ آخرت کے لیے کر رہے ہو، تو کچھ لوگوں کی وجہ سے آپ یہ ہرگز مت سمجھ لینا۔ تو جو ذمہ داران حضرات ہیں، میں آپ سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آج کل دیکھیے آئے دن جو ہے واقعات ہوتے رہتے ہیں، بڑے بڑے مدارس سے ایسی خبریں آتی ہے کہ واللہ دل دہل جاتا ہے، عوام جو ہے ہم سے بدظن ہے، عوام ساتھ نہیں دے رہی ہے، چندے نہیں ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ ناانصافی کر رہے ہو مدارس کے ساتھ، مدارس کے بچوں کی تعلیم کے لیے آپ خلل پیدا کر رہے ہو، خدا کی قسم آپ پر لعنت برسے گی، آپ ذلیل و رسوا ہو جائیے گا۔ یہ صرف غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو آیت ہے ہم یہودیوں پر تو فٹ کر دیتے ہیں، کیوں؟ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو برائیاں ہم میں ہیں، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں اسرائیل کہ یہ یہودیوں سے متعلق ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ فطرت اور جو نظام فطرت ہے، نظام قانون ہے، اور جو قانون آپ کہہ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بنایا ہوا قانون ہے، اگر آپ اس کے خلاف کریں گے تو آپ مجرم قرار دیے جائیں گے۔